بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن ولرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو اور بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اجود الناس کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، جو سخاوت کو کہتے ہیں، ایسی سخاوت جو بغیر طلب کے دی جائے تاکہ سائل کو، سوال کرنے والے کو ذلت نہ ہو۔ دوسرا معنی اس کا بہت زیادہ دینا، اس کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے وقت بغیر طلب کے بھی اور بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثالیں کتب احادیث میں کثرت سے مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ بحرین سے 1,00,000 درہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے رہے، یہاں تک کہ 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں چند دنانیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان کو تقسیم نہیں کروا دیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں ملا۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان کا یہ لفظ آیا ہے حدیث کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر رمضان میں اس سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ رمضان میں سخاوت میں اضافہ کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ رمضان نیکیوں کا نیکوکاروں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، انسان کی طبیعت میں نیکی کرنے کی رغبت ہوتی ہے، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی ہوتا تھا، اور سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ یا وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور فرشتے میں دنیا کی کسی چیز کی کوئی حرص اور رغبت نہیں ہوتی، تو یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی منتقل ہوتا تھا۔ اور فیدارسہ القرآن کا لفظ آیا ہے اس حدیث کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اب اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنے ہی کا دور ہوتا تھا، یا دوسرا یہ کہ تمام قرآن کا دور ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اجود بالخیر من الریح المرسلہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہوا چلتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے اور ہر ایک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت سے بھی ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔